سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ فرمایا کہ اے غیب بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ تین القابات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ شاہد بنایا، شاہد کا مطلب سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے اس کا ترجمہ کیا حاضر و ناظر۔ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا جو لقب بیان کیا شاہد، تو شاہد کا مطلب سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا حاضر و ناظر۔ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ہم دیکھیں اور وہ تو اس سے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ حاضر و ناظر، تو وہ ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جہاں تک تصرف کر سکتا ہے، جہاں تک بندے کا اختیارات ہوتے ہیں کہ بندہ اب اس جگہ کے اندر ہم تصرف کر سکتا ہوں، ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ سکتا ہوں، یہاں پر میں چیزوں کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، یہ تصرف کرنا ہے۔ تو بندہ جہاں تک تصرف کر سکتا ہے وہاں تک بندہ حاضر ہوتا ہے، اور جب بندہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے وہاں تک بندہ ناظر ہوتا ہے۔ وہاں تک بندہ کیا ہوتا ہے؟ ناظر ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہیں۔ کہاں ہیں؟ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہیں، اور اپنی قبر انور سے پوری کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور پوری کائنات میں جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ عز و جل کی عطا سے تصرف کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی عطا سے تصرف کرنے کی قبر انور میں موجود ہیں، لیکن وہاں سے جب چاہیں لمحہ بھر میں، جب ایک نبی کا امتی عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر میں نے 19 پارے کے حوالے سے کیا، جب وہ پلک جھپکنے میں مہینوں کی مسافت دور سفر طے کر کے وہ تخت لا سکتے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر، اور اس کے اوپر کئی دلائل موجود ہیں، جیسا کہ لفظ شاہد، تو لفظ شاہد کا ایک ترجمہ ہوتا ہے حاضر۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ حاضر ہوتا ہے وہ ناظر بھی ہوگا۔ اب ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں تو ناظر بھی ہیں، اگر بندے کی آنکھیں کمزور نہ ہو یا بندہ نابینا نہ ہو تو وہ ناظر بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب حضور علیہ السلام کو کہا کہ شاہد بنا کر بھیجا، تو اس کا مطلب کیا اعلیٰ حضرت نے کیا کہ حاضر و ناظر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شاہد کا مطلب حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ تو ایک عربی کلام میں، عربی کا تکلم کے اندر، عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ شاہد کا مطلب گواہ بھی ہے، شاہد کا مطلب حاضر بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی کس نے دی تھی؟ جو بچہ وہاں پر موجود تھا، جو بچہ وہاں پر موجود تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے فرمایا اور گواہی دی اس نے جو وہاں پر حاضر تھا، جو وہاں پر حاضر تھا، اور وہ زلیخا کے گھر والوں کی طرف سے تھا، وہاں پر حاضر تھا، وہاں پر موجود تھا، اس نے گواہی دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شاہد کا مطلب حاضر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ گواہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گواہ کریں گے تو پھر بھی حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ کوئی عدالت میں چلا جائے، عدالت میں جا کر بولے، گواہی دے کسی چیز کی، مثال کے طور پر وہ گواہی دے کہ جج صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بندے نے اس کو قتل کیا، جج صاحب کیا پوچھیں گے؟ جب یہ اس کو قتل کر رہا تھا تم وہاں پر موجود تھے؟ تم وہاں پر موجود تھے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، میں وہاں پر موجود نہیں تھا، بلکہ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جج اس کی گواہی قبول کرے گا؟ کیا اس کی گواہی کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا ہوگی؟ نہیں، جج بولے گا گواہ وہ معتبر ہے کہ جو موقع واردات پر موجود بھی ہو اور اس کو دیکھ بھی رہا ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو لقب دیا شاہد، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گواہ، تو کس چیز سے گواہ ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیسی وہ گھڑی ہوگی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے،
اور پھر یہ حبیب وجئنا بکا، اور ہم آپ کو ان تمام پر گواہ لے کر آئیں گے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کی گواہی دیں گے، تمام لوگوں کی گواہی دیں گے کہ کس نے کون سا عمل کیا، نیک عمل کیا. انبیاء کرام کی گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام نے اللہ کے پیغامات کو اپنی امت تک پہنچایا، اس بات کی گواہی دیں گے. اس امت نے نبی کی نافرمانی کی، اس بات کی گواہی دیں گے. اب گواہی اور حضور علیہ السلام کی گواہی پر جہنم کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کی گواہی پر جنت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے تمام معاملات کو دیکھا بھی ہے. وہ بندہ جب کوئی کام کر رہا ہو تو حضور علیہ السلام اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر حاضر بھی ہوتے ہیں. تو یہ گواہ کا ترجمہ لیا جائے تو اس سے بھی نبی پاک علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت